عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان بایزید دوم۔ اگرچہ محمد فاتح کے سب سے بڑے بیٹے اور جانشین سلطان بایزید دوم کا دور فوجی سرگرمیوں کے لحاظ سے مستحکم تھا، لیکن یہ مستقبل کی فتوحات کے لیے تجدید اور سائنسی، معاشی اور انتظامی ترقی کا وقت تھا۔ جب سلطان محمد دوم، جسے محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1481 میں فوت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے 2 شہزادے چھوڑے، 33 سالہ بایزید جو آمسیہ کا گورنر تھا اور 22 سالہ سیم جو کونیا کا گورنر تھا۔ وزیروں نے سب سے بڑے بیٹے بایزید کو پیغام بھیجا، جبکہ گرینڈ وزیر کرمانی محمد پاشا، جس نے سیم کا ساتھ دیا، نے خفیہ طور پر سیم سلطان کو پیغام بھیجا۔ دریں اثنا، بایزید کے بیٹے کورکوٹ کو استنبول میں ریجنٹ بنایا گیا تھا۔ فوجیوں نے شہزاد بایزید کے الحاق کی حمایت کی۔ بایزید جلد استنبول پہنچ گئے اور تخت کے جانشین بنے۔ افواہ یہ ہے کہ بایزید کے بہنوئی سنان پاشا نے سیم جانے والے رسول کو روک دیا۔ اس کے بعد سیم نے برسا پر مارچ کیا اور استنبول سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گئے فوجیوں کو شکست دی۔ اس نے برسا میں اپنی سلطنت کا اعلان کیا اور اس کے نام پر ایک خطبہ دے کر اپنا پیسہ بنایا۔ سیم ایک نفیس اور مقبول شخص تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کے والد سیم کو سلطان بنانا چاہتے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ ان واقعات کو ترک اور دیوشیرمی، ایک ایسا نظام جس نے سلطنت کے غیر مسلم شہریوں کو ریاست کے افسر بننے کی تربیت دی، کے درمیان جدوجہد سے جوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بایزید کے تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی دیوشیر میں پارٹی جیت گئی۔ تاہم یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بایزید سلطان بنے تو انہوں نے چندرولی ابراہیم پاشا کو وزیر مقرر کیا۔ سیم سلطان نے اپنی پھوپھی سی لوک سلطان کو اپنے بڑے بھائی بایزید کے پاس بھیجا اور ملک کو بانٹنے کی پیشکش کی۔ تاہم سلطان بایزید دوم، جو قومی اتحاد کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، نے کہا، ایک دلہن کے لیے 2 دولہے نہیں ہو سکتے، اور اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اپنی فوج کے ساتھ شکست کھانے کے بعد سیم سلطان اپنے خاندان اور قافلے کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اس نے مملوکوں میں پناہ لی۔ جب اس نے ایک بار پھر اناطولیہ پر مارچ کیا تو سلطان بایزید نے اپنے بھائی کو زندگی بھر وظیفہ کے ساتھ یروشلم میں رہنے کا موقع پیش کیا، لیکن سیم سلطان نے اپنے بھائی کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اور سلطان بایزید نے اس دور میں نظم میں لکھے گئے متعدد خطوط کا تبادلہ کیا۔ جب وہ شکست کھانے کے بعد مصر بھاگ رہا تھا تو اسے رہوڈس کے سینٹ جان نائٹس کے مہمان کے طور پر قبول کیا گیا تھا۔ نائٹس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اسے فرانس بھیج دیا اور اس کے اخراجات کے لیے باقاعدگی سے اس کے بھائی بایزید سے رقم وصول کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بھائی کو عیسائیوں کے ہاتھوں یرغمال بنا کر یورپ لے جایا گیا تھا، جس نے سلطان بایزید دوم کو بہت مشکل صورتحال میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سیم سلطان کو پوپ کے حوالے کیا گیا۔ وہ 1495 قید میں رہنے کے بعد میں نیپلز میں فوت ہوا۔ سلطان نے اپنے بھائی کی لاش کو عثمانی سرزمین پر لانے کے لیے ایک بڑی رقم ادا کی اور اسے برسا میں اپنے مقبرے میں دفن کیا۔ فتوحات کو برداشت کرنا۔ اس خانہ جنگی نے سلطان بایزید کو اٹلی سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ تاہم اوٹرانٹو میں عثمانی حکمرانی کے چند سالوں نے اطالویوں کو ٹاوروں کی تعمیر اور قلعہ بندی کی تکنیک سکھائی۔ یہ دور، جس میں عظیم فتوحات کی کوشش نہیں کی گئی تھی، کو نئی چالوں کی تیاری اور سلطان محمد فاتح کے دور کی فتوحات پر غور کرنے کے وقت کے طور پر دیکھا جاتا۔ اس کے باوجود ہنگری، مولڈویا، البانیا، وینس، پولینڈ اور پیلوپونیز تک مہمات کی گئیں اور کچھ اسٹریٹجک مقامات کو فتح کیا گیا۔ ان میں سے کچھ مہمات کی کمان سلطان بایزید نے کی تھی۔ سلطان کی فوجی صلاحیتیں کمزور نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کے زمانے کی مہمات میں حصہ لیا تھا، لیکن ان کا ماننا تھا کہ اب امن کا وقت آ گیا ہے۔ مملوک اس حقیقت سے حسد کرتے تھے کہ اناطولیہ میں یہ چھوٹی سی ریاست بڑھ رہی تھی اور اب ان کی سرحدوں سے متصل ہے۔ سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں قاہرہ بھیجے گئے سفیر کے ساتھ سفارتی طریقہ کار کے برعکس برتاؤ کرنے سے استنبول ناراض ہوا۔ اس کے علاوہ اس حقیقت سے کہ مملوکوں نے عثمانیوں کے دشمن اوہے کی مدد کی، تناؤ میں اضافہ ہوا۔ سلطان محمد فاتح کی طرف سے ہندوستان بھیجے گئے سفیر کو مملوکوں نے واپسی کے راستے میں جدہ میں گرفتار کر لیا تھا اور اس کے لائے ہوئے تحائف بھی چھین لیے گئے تھے۔ تبھی سلطان محمد دوم کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانشین سلطان بایزید دوم نے اس وقت کی صورتحال کے بارے میں کوئی قدم نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مملوک سلطان کی طرف سے شہزادی سیم کی حفاظت آخری جھونکا تھا۔ عثمانی مملوک جنگ کے نتیجے میں جو 1485 میں شروع ہوئی اور 6 سال تک جاری رہی، پھر بھی فوجیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بھی فریق فیصلہ کن فتح حاصل نہ کر سکا۔ یہ مسئلہ سفارتی طور پر حل ہوا اور امن قائم ہوا۔
स्पेन से मदद के लिए पुकारो। हस्पानियों ने जजीरा नुमा इब्रा की वाहिद बाकी मुस्लिम रियासत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस पर अमारत गरनाता के सफ़ीर, जिसे गरनाता की नसरत सल्तनत भी कहा जाता है, इस्तंबुल आए और सुल्तान बायजीद दुवम से मदद तलब की। ताहम फौजी इमदाद फराहम करने के लिए शुमाली अफ्रीका में अड्डे होना जरूरी था। सुल्तान ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था और कमाल रेस की कमान में एक बहरी बेड़ा भेजा, एक अजीम मैरिनर जिसने तारीख में पहली बार जहाज़ों पर तवील फासले तक मार करने वाली तोपें नस्ब कीं और स्पेन के साहिलों पर बमबारी की। ताहम इस धमकी ने जुरतमंद दिल हस्पानियों को नहीं रोका। 1492 में गरनाता का खात्मा हुआ और स्पेन में मुस्लिम हुक्मरानी, जो 711 साल तक जारी रही, खत्म हो गई। तकरीबन 300,000 मुसलमानों ने मराकश और अलजज़ायर की तरफ हिजरत की। उस्मानी बहरिया ने अपनी ताकतवर तोपों से हिजरत के इस अमल की हिफाजत की। कोई भी जगह उन 100,000 सिफारती यहूदियों को कबूल नहीं करेगी जिन्हें मौत अबपित्समा का इंतखाब करने के लिए छोड़ दिया गया था। सुल्तान बायजीद दुवम ने उस्मानी इलाके में उन पनाह गज़ीनों को कबूल किया। वो मुख्तलिफ शहरों में आबाद हुए, बुनियादी तौर पर सलोनिका, थिसालोनिकी, अजमीर और इस्तंबुल। उस्मानी बहरिया ने 200 में स्पिनज़ा की जंग, जिसे जूनच्यू की जंग भी कहा जाता है, में 1499 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल वीनस की बहरिया को शिकस्त दी। ये पहली खिली समुद्री जंग थी जो उस्मानियों ने जीती थी। इसके बाद 16वीं सदी समंदरों में उस्मानी सदी बन गई। मशरिक में खतरा मंडला रहा है। दरी असना मशरिक में एक नया खतरा पैदा हुआ। प्रोपेगेंडा करने वाले इस्माइल, जो सफ़ियों के एक गहरे सूफी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन अपने वालिद की तरह शिया फ़िरक़े में शामिल हो गए, ने एक कौनलो का तख्ता उलट दिया और ईरानी तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। जब इसके आदमियों ने अनातोलिया में शिया प्रोपेगेंडा फैलाया तो शाह इस्माइल ने दोलुकदैर के बीलुक पर कब्ज़ा कर लिया, जो सल्तनत उस्मानिया की सरपरस्ती में था। ऐसे शख्स का ईरानी तख्त पर फाइज होना न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया बल्कि मिस्र और तुर्किस्तान के लिए भी खतरा था। ये पूरी सुन्नी दुनिया के लिए खतरा था। सुल्तान बायजीद दुवम की बढ़ती हुई बीमारी ने उन्हें इस मामले को मुकम्मल तौर पर हल करने से रोक दिया। अनातोलिया में शाह इस्माइल के प्रोपेगेंडे करने वालों में से एक शाकुलो की तरफ से शुरू की गई एक बगावत को तहिए तक फैल गई, यहाँ तक कि उसे दबा दिया गया, लेकिन एक अजीम वजीर मैदान जंग 1511 में हलाक हो गया। इसकी वजह से शहजादों के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। उस वक्त सुल्तान के 8 में से 4 बेटे जिंदा थे। शहजाद अहमद इमासिया का गवर्नर था, शहजादे कोरकोट अंतालिया का गवर्नर था, अहमद सलीम तुराबजोन का गवर्नर था और शाहीना कोनिया का गवर्नर था। हर कोई अहमद, जिसे सुल्तान पसंद करता था, को तख्त का वारिस समझ रहा था। सिपाही सलीम की हिमायत कर रहे थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मल्लाहों पर अपने असर और रसूख पर एतमाद करते हुए कोरकोट ने मनीसा की गवर्नरी का दावा किया, जो इस्तंबुल के करीब था। जब इसे मना कर दिया गया तो उसने मिस्र का दौरा करके अपने वालिद को डरा धमका कर खुद को मुतमईन कर लिया। इस तरह के गद्दारी के इर्तिकाब के बावजूद इसे बाद में मुआफ कर दिया गया था। 42 साला कोरकोट एक दानिश्वर, नर्म दिल और होशियार था, लेकिन सल्तनत के लिए मौजू नहीं था क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था। तख्त से दस्तबरदारी। अपने दादा सुल्तान मुराद दुवम की तरह बीमार और थके हुए सुल्तान ने अपने दौर हुकूमत के इख्तिताम पर तख्त छोड़ने का अज़्म किया। अहमद के बजाय, जिसे वजीर जानिशीन के तौर पर चाहते थे और उसकी हिमायत करते थे, इसने सफरी खतरे के बारे में अपनी अदराकी हसासियत की वजह से सलीम को तरजीह दी। शहजाद अहमद, जिसने सोचा कि उसके वालिद ने इससे मुंह मोड़ लिया है, ने बगावत की और कोनिया में खुद को सुल्तान करार दिया। कुछ जंगी जिदोजहद के बाद सुल्तान बायजीद दुवम ने 1512 में शहजाद सलीम के हक में तख्त छोड़ दिया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने के लिए दीमत्तुका दीदी मोटीचौक के लिए रवाना हुआ, जिस शहर में वो पैदा हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को रियासती उमूर के बारे में अहम मशवरे दिए, जो पैदल उनके साथ चल रहा था। ताहम वो मौजूदा हिफ्सा शहर के करीब रास्ते में फौत हो गया। इनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी और उन्होंने 31 साल हुकूमत की थी। ये अफवाह कमज़ोर और बेबुनियाद है कि उसे इसके बेटे ने जहर दिया था। वो अपनी मौत से पहले ही बहुत बीमार था। उनके जसद खाकी को इस्तंबुल लाया गया और इस मस्जिद के सहन में दफन किया गया जो उन्होंने आज के बाजीद जिला में तामीर की थी। दुनिया भर में शोहरत। सुल्तान बाजीद दुवम को अपने वालिद के बाद उस्मानी सुल्तानों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला समझा जाता है। उन्होंने एक उम्दा तालीम हासिल की थी और अरबी और फारसी के साथ साथ उनके अदब को भी जानते थे।
انہیں دینی علوم، فلسفہ، ریاضی اور موسیقی پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے پیش کردہ تمام تحریروں کو پڑھا اور دوسروں کو ان چیزوں کو پڑھنے کی ترغیب دی جو وہ قیمتی سمجھتے تھے۔ اس نے چاپلوسی کو کچھ فاصلے پر رکھا۔ انہیں کتابیں پڑھنے اور سائنسی تحقیق کا شوق تھا۔ وہ ایک موسیقار، شاعر، ماہر خطاط اور روشن خیال تھے۔ وہ ابنی کے فرضی نام سے نظمیں لکھا کرتے تھے اور ان کے پاس دیوان کے نام سے نظموں کا ایک مجموعہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفی ازم کے سب سے زیادہ شوقین سلطانوں میں سے ایک تھے۔ اس وجہ سے وہ ولی کے نام سے جانا جاتا تھا، جو عام طور پر مسلمانوں کے ذریعہ ایک اسلامی سنت کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے کرامت، مافوق الفطرت عجائبات والے شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وہ حلوتی شیخ الیبی ہی لائف کے شاگرد بن گئے جب وہ ایک شذ تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت وہ شیخ الاسلام ابو سعد افندی کے والد حلوتی شیخ محمد اسماعیلی شیخ اس کے لاج میں 40 دن تک اسیلے کے نام سے تنہائی میں چلے گئے تھے۔ وہ بیرمی صوفی مسلک کے شیخ بابا یوسف سفرساری سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ سلطان نے اپنے والد کے استاد مولا گورانی کی آخری رسومات میں شرکت کی، جن کے قرضے انہوں نے ادا کیے تھے۔ جب عثمانی تاریخ نویسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی تو اس نے شمس الدین احمد، جو ابن کمال کے قلمی نام سے مشہور تھے، اور ادریس بٹلیسی نے عثمانی تاریخ کی ایک کتاب لکھی۔ ان کے زمانے میں بہت سے اسکالرز اور فنکاروں کی تربیت کی گئی۔ انہوں نے ان کی سرپرستی کی اور ان کے لیے ایک الگ بجٹ مختص کیا۔ انہوں نے نہ صرف عثمانی ملک کے لوگوں کو بلکہ اسلامی دنیا کے دیگر حصوں جیسے ہرات اور بخارا کے علماء کو بھی سالانہ الاؤنس بھیجے۔ ان کی وفات سے پوری عالم اسلام کو شدید صدمہ پہنچا۔ یہاں تک کہ قاہرہ میں بھی لوگوں نے خاص طور پر مصر کے مملوک سلطان قاتبائی نے ان کی غیر موجودگی میں نماز جنازہ پڑھائی۔ سلطان، جو ویغور پڑھ سکتا تھا، چغتائی لہجے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یونانی، سربیا اور اطالوی بول سکتا تھا، یورپ کے فنکاروں کے ساتھ بھی رابطے رکھتا تھا۔ لیونارڈو ڈا ونچی نے سلطان کو ایک خط لکھا اور گولڈن ہارن اور باسفورس پر ایک پل تعمیر کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس کے منصوبے پر عمل نہیں کیا گیا۔ سلطان بايزيد دوم 1448 یا 1452 میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ غالباً ڈلکادیر کی شہزادی سیٹی مکرم ہتون تھیں۔ ان کی ایک بیٹی کی شادی اقیونلو کے شہزادے سے ہوئی، جبکہ ان کی دیگر بیٹیوں نے اس وقت کے اشرافیہ بیوروکریٹ سے شادی کی۔ بوسنیا کے مشہور گورنر غازی حسین بے سلطان بايزيد کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اسے درمیانے قد اور چوڑے کندھوں کے طور پر بیان کیا گیا تھا، سفید جلد، سیاہ بال، ہیزل آنکھیں اور بیٹل براؤز تھے۔ اس کی داڑھی نہ لمبی تھی اور نہ ہی چھوٹی۔ اپنے والد کی طرح انہوں نے بھی علماء کی پگڑی پہن رکھی تھی۔ وہ بہت کم کھاتا تھا اور گھوڑوں کی سواری اور شکار سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ ایک ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ کوئی بھی کمان اور تیر کو اتنا خوبصورت نہیں بنا سکتا تھا جتنا وہ کر سکتا تھا۔ ان کا بنایا ہوا ایک کمان آج توپ کاپی محل میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔